اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تسلیم کرنے، ماننے اور عمل کرنے پر زور دیا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے۔ یہ قرآن کریم کی نہ نزولی ترتیب ہے اور نہ جو قرات کے اعتبار سے پاروں کی ترتیب ہے، بلکہ یہ معنی سہولت کے اعتبار سے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آسانی سے آ جائے، اس حساب سے قرآن کریم کی آیات کی ایک تھوڑی سی ترتیب لگائی ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، لیکن قرآن کریم نازل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لازمی قرار دیا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے لازمی قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 44، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت کر دیں، لوگوں کو شرح کے ساتھ بیان کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل فرمایا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے۔ اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جب قرآن کریم کے نزول کے ساتھ، جب وحی الہی کے نزول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح شامل ہوگی تو پھر وہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ قرآن کریم میں وہ تدبر و تفکر کر سکیں گے، قرآن کریم سے استنباط و استدلال اس صورت میں کر سکیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ ساتھ میں موجود ہوگی۔ جب ایک شخص خود کہے کہ میں نے کچھ باتیں مجمل کہی ہیں، ان کی تفصیل میری فلاں کتاب، میری فلاں شرح میں موجود ہے، تو کوئی شخص اس شرح کو بائی پاس کرے، کہے کہ ہمیں اس خلاصے، اس شرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اس بات کو خود بخود سمجھ لیں گے، تو بھائی اس قائل کو، کہنے والے کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے شرح بھی کر دی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا؟ ظاہر ہے کہ وہ شرح بھی مد نظر رکھنی تھی، تب ہی تو قائل یہ کہہ رہا ہے۔ اس حوالے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ بہو وحی الہی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم میں کچھ کہا گیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شرح کچھ اور فرما دیں، قرآن کچھ اور کہے اور حدیث اس کی شرح کچھ اور کر دے، اور وہ باہم ایک دوسرے سے متضاد ہو جائیں اور پھر ایک کو لینا پڑے اور ایک کو چھوڑنا پڑ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ فالفرض علی خلقه ان يكونوا عالمین بانه لا يقول فيما انزل علیہ الا بما انزل علیہ۔ مخلوق کو لازم ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو جانیں اور اس بات پر یقین کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کی شرح میں صرف وہی فرماتے ہیں جو اللہ نے ہی وحی کیا ہوتا ہے، یعنی وحی الہی قرآن، اس کی شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحی سے ہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے، اپنی سوچ اور اپنی فکر سے کرتے، بلکہ جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی شرح بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ وَأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ، تو قرآن کریم کی جو شرح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ قرآن کریم کے مخالف نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ يُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَعَلَى مَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو شرح ہے، وہ قرآن کریم کے رموز اور اسرار کو کھول کر بیان کرتی ہے، اس کی تشریح کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا تھی۔ یعنی امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں، جو سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے، اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کریم کا معنی اور مفہوم بتاتی ہے،
اگر حدیث کو بائی پاس کر دیا جائے، اس کو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری قرار نہ دیا جائے، تو پھر قرآن کریم کو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت سورہ نجم کی آیت نمبر 3 ہے، اور اس کے ساتھ آیت نمبر 4 بھی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس آیت کریمہ کی شرح میں حسان بن عطیہ ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کان جبریل ینزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسنۃ کما ینزل علیہ بالقرآن ویعلمہ ایاہ کما یعلمہ القرآن۔ یہ عظیم الشان تابعی فرماتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم لے کر جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتے تھے، اترا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے امانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل لے کر آیا کرتے تھے۔ یعنی قرآن کی شرح جو حدیث ہے وہ بھی جبریل لے کر آتے تھے، اللہ کی طرف سے لے کر آتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال دیانتداری سے اس میں اپنی رائے شامل کیے بغیر امت تک اس وحی کو پہنچا دیتے تھے۔ قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن کی شرح ضروری ہے، اور وہ ضروری شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ امام حسان بن عطیہ تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول السنہ ہے، محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں صفحہ نمبر 38 اور صفحہ نمبر 116 میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث بھی وحی بن کر آتی تھی، یہ بھی وحی ہے، اللہ کی وحی ہے، وہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نماز میں، حدیث کی تلاوت نماز میں اس طرح نہیں ہوتی، قرات کے طور پر نہیں ہوتی، ویسے تو نماز کا اکثر حصہ حدیث پر ہی مشتمل ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان احکام اللہ ثم احکام رسولہ لا تختلف، اللہ کے احکام جو قرآن میں موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو حدیث میں موجود ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهَا تَجْرِي عَلَى مِثَالٍ وَاحِدٍ، وہ ایک ہی راستے پہ چلتے ہیں، ایک ہی منہج ہے ان کا، ایک ہی بالکل ایک ہی سبیل ہے، کوئی فرق نہیں، بالکل جو فرق کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے۔ یہ امام شافعی کا جو قول میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہیں، بالکل ایک ہی جیسے ہیں، یہ امام شافعی کی کتاب الرسالہ میں صفحہ نمبر 173 پہ موجود ہے۔ تیسری آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، اور یہ اعلان 3 جگہ پر قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ، سورہ انعام میں آیت نمبر 50 ہے، سورہ یونس میں آیت نمبر 15 ہے، اور سورہ احقاف میں آیت نمبر 9 ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، امت کو بتائیے میں صرف اور صرف اپنی طرف نازل ہونے والی وحی کی پیروی کرتا ہوں، یعنی میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں زبان سے بول کر، جو میں کرتا ہوں اپنے افعال کے ذریعے، اور جو میں دیکھ کر خاموش رہتا ہوں، یہ صرف اور صرف وحی الہی کی اتباع میں کرتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، آپ کا حج، آپ کے روزے، آپ کے مناسک، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کے متعلق تھی وہ ساری کی ساری وحی الہی کی اتباع میں تھی۔ یعنی جس طرح قرآن وحی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی تقاریر، وہ ساری کی ساری اللہ کی وحی ہیں۔ یہ تو قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اور اعلان کروا دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ چوتھی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اے ازواج نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، ان آیات و حکمت کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے۔
قرآن کریم کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں اور حکمت بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب اس کی شرح میں امام قتادہ تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ امام محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ، اس میں صفحہ 112 ہے صحیح سند کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں حکمت سے مراد سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث، یہ حکمت ہے۔ قرآن کریم میں جو کہا گیا کہ آیات اور حکمت کی پیروی کرو، اس کو یاد رکھو، اس سے نصیحت پکڑو، جو وہ گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس کی قرات ہوتی ہے، تلاوت کا تھوڑا سا انداز مختلف ہے، اور احادیث کی بھی تلاوت ہوتی ہے، حکمت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے افعال۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی شرح میں ذرا تفصیل کے ساتھ فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب الرسالہ ہے، صفحہ 78 ہے۔ فرماتے فسمعت من ارضى من اہل العلم بالقرآن فیقول الحکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی بہترین لوگ دیکھے ہیں، من ارضى جنہیں میں پسند کرتا ہوں، مطلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور ان کے ہم عصر محدثین اور علماء امت کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو جاننے والے تھے، قرآن کریم کی شرح اچھی طرح سمجھتے تھے، میں نے ان سب کو یہی کہتے سنا کہ الحکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے نبی کی ازواج تم قرآن کریم کی آیات کو بھی یاد کرو اور حکمت کو بھی یاد کرو، اس کو بھی یاد رکھو، تو حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت حدیث ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہے محدثین کے ہاں، بعض گمراہ لوگوں نے اس میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کہتے ہیں سنت اور ہوتی ہے، حدیث اور ہوتی ہے، محدثین نے ایسا کوئی فرق نہیں کیا۔ بہرحال اس پر تو بحث انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے کریں گے۔ بہرحال یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس عبارت میں، اس صفحے میں 2-3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ الحکمت ہا ہونا الا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اس آیت میں حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یعنی حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے، اور قرآن نے کہا کہ جس طرح قرآن کی آیات کو یاد رکھنا ہے اسی طرح سنت کو، حدیث کو یاد رکھنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے۔ چوتھی آیت یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ بڑی کریٹیکل آیت ہے اور بعض لوگ بڑے شبہ میں اور مغالطے میں پڑ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے۔ قرآن کریم محفوظ کیوں ہے جی؟ دلیل یہ آیت ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حالانکہ یہ ان کی خام خیالی ہے، یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الذکر کا بیان کیا ہے کہ ہم نے الذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور الذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں ہیں، اور علماء امت یہ کہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے یہ بات نہیں کرتے۔ چلیں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ یہاں میں ذکر کر دیتا ہوں، الاحکام ہے ان کی کتاب، جلد 1 صفحہ 110 ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فصح بذلك ان کلامہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہ محفوظ بحفظ اللہ عز وجل۔ کہتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کلام، آپ کی جتنی بھی باتیں یعنی احادیث ہیں، وہ بھی ساری محفوظ ہیں اللہ کی حفاظت کے ساتھ، یعنی صرف قرآن کریم اکیلا محفوظ نہیں ہے، قرآن کریم کی شرح، قرآن کریم کا بیان، قرآن کریم کی تبیین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے فرمائی ہے، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی ساری محفوظ ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ آیت الذکر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے الذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں، تو الذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور اس کا بیان بھی ہے، اور یہ تو آگے جب احادیث میں ذکر کروں گا تو انشاءاللہ اس میں مزید وضاحت ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں مضمون لنا اللہ یزیء منہ شیء، اللہ نے ہمیں گارنٹی دے دی اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ضائع نہیں ہوگی،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بھی ضائع نہیں ہوگی، اس کی بھی اللہ نے گارنٹی دی ہے، اور اس آیت میں دی ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں دی ہے۔ تو فرماتے ہیں فَهُوَ مَنْقُولٌ إِلَيْنَا كُلُّهُ، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ بھی ساری کی ساری ہم تک منقول ہے، کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضائع نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو دین ہے، دین ضائع کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 5 ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے، تو تم نے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانا ہے، فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کروانا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہیں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تمہارا، تو پھر تمہارے لیے یہی لازم ہے کہ تم نے اپنے اختلافی معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر آنا ہے۔ اب ایک تابعی ہیں میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالی، 117 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں، 40 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تفسیر طبری میں جلد 5 صفحہ 96 ہے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشکل الآثار ہے، جلد 1 صفحہ 474 ہے، اور اسی طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلد 1 صفحہ 144 الفقی والمتفقہ، سند حسن ہے اس کی۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اختلاف ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرواؤ، تو کہتے ہیں الرد الی اللہ الرد الی کتابہ، اللہ کی طرف فیصلے کو لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ کتاب اللہ قرآن کریم کی طرف فیصلے کو لوٹایا جائے، والرد الی الرسول اذا کان حیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو خود بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا۔ فلما قبضہ اللہ فالرد الی سنتہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا، آپ فوت ہو گئے، تو اس کے بعد آپ کی طرف فیصلے کو لوٹانے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی حدیث کی طرف فیصلے کو لوٹایا جائے، سنت کی طرف فیصلے کو لوٹایا جائے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الرسالہ میں صفحہ 546 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لا تخالفوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ بحال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، حدیث اللہ کی کتاب میں سے کسی بھی صورت وہ متعارض نہیں ہو سکتی، اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ تو جب اللہ کی طرف بات کو لوٹائیں گے وہی فیصلہ آئے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کو لوٹائیں گے تو وہی فیصلہ آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن سے ہم فیصلہ لیں تو کچھ اور آئے، حدیث سے ہم فیصلہ لیں تو کچھ اور آئے۔ ایسا کہنے والے تو لوگ گمراہ ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ 6 آیت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے۔ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اس نے ہی حقیقت میں اللہ کی فرما برداری کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، جس نے حدیث پر عمل کیا، اس نے حقیقت میں قرآن پر عمل کیا ہے، اس نے اللہ کی بات مانی ہے۔ قرآن بھی اللہ کی وحی، حدیث بھی اللہ کی وحی۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب الاحکام جلد 1 صفحہ 135 ہے، وہ فرماتے ہیں فصح ان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہ فی الدین وحی من عند اللہ عز وجل۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، آپ کی ہر حدیث، وہ دین میں، اسلام میں اللہ کی وحی ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ لا شک فی ذالک ولا خلاف بین احد من اہل اللغہ والشریعہ، کہتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا اس بات میں شبہ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، اور کسی اہل لغت نے اور کسی اہل شریعت نے، یعنی کسی عالم نے، وہ حدیث کا عالم ہو، وہ تفسیر کا عالم ہو، وہ لغت کا عالم ہو، کسی عالم نے آج تک اختلاف نہیں کیا اس بات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین، آپ کی تمام احادیث بھی اللہ کی وحی ہیں، اور ان کو ماننا قرآن کو ماننا ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں قرآن میں تو ایسے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الٹ فرما دیا، تو ایسا شخص تو ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے۔
اگر اس نے شعوری طور پر ایسا کہہ دیا تو، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی وحی قرآن میں اور ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو وحی ہے وہ اور ہو؟ اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر معاذ اللہ شک کر رہا ہے کہ اللہ نے جو وحی قرآن میں کی وہ تو صحیح سلامت ہم تک پہنچ گئی ہے اور اس میں یہ لکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ اس آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید معاذ اللہ الٹ فرما دیا اس کے۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کی 6 کریٹیکل آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور بھی درجنوں آیات ہیں، وہ پیش بھی کی جا سکتی ہیں، وقت مختصر ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ 6 آیات میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ 2 احادیث آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی ہیں اس حوالے سے جو کریٹیکل احادیث ہیں، اس کے بعد پھر کچھ مثالیں قرآن اور حدیث سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر انجینئر صاحب کے جو اعتراضات ہیں ان پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے جو تھوڑا بہت بھی حدیث کا علم رکھتا ہے۔ سنن ابی داؤد میں 4604 نمبر ہے، اور مسند احمد میں جلد 4 صفحہ 131 پہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار بات کان کھول کر سن لو، اس بات کو یاد کر لو، اور میں بڑی تاکید سے یہ بات فرما رہا ہوں کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح کی ایک اور چیز دی گئی۔ قرآن دیا گیا اور قرآن کی طرح کی ایک چیز دی گئی، یعنی جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے اسی طرح ایک وحی اور بھی مجھے دی گئی ہے۔ اب کسی مسلمان سے آپ پوچھ لیں کہ وہ وحی کون سی ہے، یعنی قرآن اور قرآن کی طرح ایک اور چیز دی گئی ہے۔ تو جو شخص کہتا ہے کہ حدیث قرآن کی طرح محفوظ نہیں ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تکذیب معاذ اللہ کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح قرآن مجھے دیا گیا، قرآن کی طرح کی دوسری چیز بھی دی گئی۔ تو قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، جو چیز حدیث کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، دلائل قرآن کریم سے اور امت کے علماء کا جو اتفاقی اور اجماعی فہم ہے اس حوالے سے میں پیش کر چکا ہوں۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، مسند احمد میں جلد 5 صفحہ 257 ہے۔ اسی طرح المعجم الکبیر طبرانی میں یہ 7638 نمبر حدیث ہے، سند اس کی بھی صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اقول ما اقول، میں وہی بات کہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھ سے کہلوائی جاتی، میں اپنی طرف سے دین میں کوئی بات نہیں کرتا، یعنی ہر حدیث اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی جاتی تھی۔ تو یہ 2 کریٹیکل احادیث ہیں، بالکل نص قطعی جنہیں عربی میں کہتے ہیں، یعنی ان میں کوئی دوسری رائے یا دوسرا کوئی مطلب مفہوم ان کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہ جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن محفوظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی محفوظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے تھے دین کے معاملے میں وہ اللہ کی طرف سے کہلوایا جاتا